اور خوش قسمت ہے وہ کافر پیدا ہوا لیکن مومن فوت ہو گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر ایک ہندو کو دیکھا، جنت کے اندر میں ٹہلتے ہو، اس کو کہیں وہ ہندو بنیا تھا، تو ہندو تھا جنت میں۔ آگے سے کہنے کا مولانا ان کہی کہہ دی میں نے آخری وقت میں، وہ کلمے کو کہتے تھے ان کہی، یعنی جو نہ کہنے کی چیز تھی وہ میں اپنی زبان سے کہہ بیٹھا، اس پہ اللہ نے کرم کر دیا، آج مجھے جنت میں پہنچا کہ ان کہی کہہ دی میں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان کتنا سیکھنا چاہیے؟ اتنا ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ جو آدمی کو حرام سے روک دے حلال پر ڈال دے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں ہر حرام سے بچاؤ؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ایمان کو سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اور ایمان کے بولوں سے آئے گا، بار بار ان بولوں کو بولنا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اور اللہ کو اپنی بڑائی پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی اسی سے کی، الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو جہانوں کے پالنے والے۔ کیسی زبردست ذات ہے اللہ پاک کی، کیسی قوت والی، کیسی طاقت والی۔ آدمی جب کسی کی طاقت کو پہچانتا ہے، کسی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، پھر وہ اس کی تابع داری کرتا ہے۔ آج جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی عظمت سے غافل ہیں۔ اللہ کی یعنی مخلوق کا دھیان ہے، مخلوق کا دھیان ہے۔ کتنے شرم کی بات، اس اللہ کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے جو ہر آن ہر گھڑی بندے کے اوپر موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ تم سے غافل ہے۔ جو ظالم لوگ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے سارا ہی پتہ ہے، سب چیزوں کا جاننے والا اللہ ہے۔ اللہ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں میں معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں، اللہ اپنی ذات کے اوپر خود گواہ ہے۔ کہتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ کہتے ہیں میں خود بھی گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بولوں کو بولنا کہ کرنے والے ایک اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ ہم آگے مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، تو فطرتاً مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اور دل میں کیا آتا ہے کہ شاید اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کلمہ یوں ہوتا اللہ الہ تو بھی اس کا مفہوم اور معنی بالکل درست تھا کہ اللہ معبود ہیں۔ اللہ نے یوں کلمہ نہیں کہا، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، اٹھا لا کی تلوار کو اور چلا اپنے سارے غیروں پہ کہ ان سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا۔ اب اٹھا لا کی تلوار، جس کا لا نہیں اس کا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو یہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرتے تو ہیں لیکن توبہ توبہ استغفر اللہ، لیکن کے بعد اللہ ہی کرتے ہیں بھائی، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ دل کے اندر میں اتارنا ہم سب کی حاجت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پوچھتے ہیں۔ اللہ پاک کا انداز دیکھو قرآن کے اندر میں، یہ کہ نا ہم اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تبلیغ والے تو ہم کیا کہتے ہیں، بھوک کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، لیکن اللہ پاک کا انداز دیکھو قرآن میں، اللہ جگہ جگہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے علاوہ کون ہے کرنے والا۔ قرآن میں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ اپنی چار صفات بیان کر کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، بتاؤ میرا کوئی شریک ہے، میں تو لاؤ سامنے لے کے جاؤں۔
کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ثم رزقکم، اللہ کہتے ہیں پھر روزی ہم دیتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت بھی ہم دیں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ بھی ہم کریں گے. حل من شرکائکم، وہ ہے کوئی تمہارا شریک؟ تو اس کو لاؤ میرے سامنے کہ ان چیزوں میں سے کوئی کر کے دکھائے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے جس کے ساتھ شریک بناتے ہو، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. اللہ ہر جگہ کہتے ہیں آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، بارشوں کا برسانے والا اور مجبور کی فریاد کو سننے والا. آخر میں کہتے ہیں من الہ غیر اللہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو بتاؤ. معبود تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس یقین کو دلوں کے اندر اتارنا، یہ میری آپ کی حاجت. تبلیغ کا کوئی اور کام نہیں ہے بھائی، تبلیغ کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ کا تعارف کرانا. آج مخلوق کے تعارف کرانے والے بہت ہیں، بہت ہیں. جگہ 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 مخلوق کا تعارف کرا رہے ہیں اور جھوٹا تعارف ہے. فلاں سے یہ ہو جائے گا، فلاں سے یہ ہو جائے گا. جو نہ اپنے پیدا ہونے پہ قادر نہ اپنے مرنے پہ قادر، یہ کیا کر لے گا؟ جو پیدا ہونے میں محتاج، استعمال ہونے میں محتاج، نفع دینے میں محتاج، نقصان دینے میں محتاج، محتاج محض ہے. سمد کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں سمد وہ ذات ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جائے اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہ بن سکے، وہ سمد ہے. اللہ سمد ہے بھائی. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ سمد ہے، اللہ سمد. اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں. جب یہ دل میں اتر آئے گا بتاؤ پھر یہ اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کے غیر کی طرف جائے گا؟ آج جو اللہ کے غیر کی طرف جاتے ہیں بتاؤ اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی. پیدا میں نے کیا، اس کی نس نس کا، رگ رگ کا، قطرے قطرے کا میں مالک، اور جاتا میرے غیر کی طرف ہے. اللہ پاک کو کتنی غیرت آتی ہے. تو بھائی تبلیغ کا کام یہ ہے لوگوں کے پاس چل کے جانا، ان کو اللہ کا تعارف کرانا کہ اللہ کیسی ذات ہے، اللہ پاک کیسی ذات ہے. بار بار ان بولوں کو بولنا کہ کرنے والے ایک اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ نے بار بار اپنے تعارف کو قرآن میں فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی جی بتاؤ ان کو کہ ملک کا بادشاہ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہ فلاں صاحب ہیں، اور فلاں صاحب تو چلے گئے، اب کون صاحب ہیں؟ وہ بھی چلے گئے. اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دیں گے. یہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، ایک دن آئے گا، اس کے اوپر بھی آئے گا. موت کے فرشتے پہ بھی ایک دن آئے گا. اللہ پاک جب پوچھیں گے کون باقی، کہ اللہ میں آپ باقی اور میں باقی. اللہ میں جا تو بھی مر جا. اللہ کہ تو بھی مر جا، اس کو بھی موت آئے گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، او بتاؤ بادشاہوں کہاں ہو تم کہتے تو میری بادشاہت ہے، فلاں تک میری بادشاہت چلتی ہے. ہاں ایک بادشاہ کہنے لگا جہاں تک سورج ابھرتا ہے اور جہاں جا کے سورج ڈوبتا ہے وہاں تک میری بادشاہت. کہاں ہے وہ بادشاہت کہ جن کی بادشاہت میں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہیں زمینوں والے؟ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے مربے والے؟ اور
کہاں ہے دعویٰ کرنے والے کہ میری اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی جاگیر، اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں؟ کہاں چلے گئے؟ اللہ تو اعلان کر رہے لمن الملک اليوم، بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ایک اللہ کی آواز گونجتی رہے گی۔ اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ زبردست کی بادشاہت، ایک اللہ زبردست کی بادشاہت۔ ہاں اللہ سبحانہ قل اللہم مالک الملک، ان کو بتاؤ بادشاہ کون ہے ملک کا؟ تؤتی الملک من تشاء، لگتا ہے جس کو چاہتا ہوں تخت پہ بٹھا دیتا ہوں۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہوں تخت کو چھین لیتا ہوں۔ تعز من تشاء، جسے چاہوں عزت دے دوں۔ تذل من تشاء، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ يعذب من یشاء، جسے چاہوں عذاب دوں۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہوں بخش دوں۔ یہدی من یشاء، جسے چاہوں ہدایت دے دوں۔ یضل من یشاء، جسے چاہوں گمراہ کر دوں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دوں۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دوں۔ اور کہ تیرا وارث کون ہے؟ پوچھتے ہیں۔ لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکا ہی کوئی نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کی 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو تعزیت کرنے والے آ گئے کہ ہائے تیری 5ویں بیٹی۔ اس نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اللہ نے دیے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے ایسی بات کرنے والے؟ اللہ چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے۔ اکثر انبیاء کی تو بیٹیاں ہی پیدا ہوئی ہیں۔ یا بولی میں یشاء الذکور، جسے چاہوں لڑکے ہی لڑکے دے دوں، ترستے رہیں کہ کوئی بیٹی دے دیتے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہوں دونوں ہی دے دوں۔ یجعل من یشاء عقیما، لگتا ہے جسے چاہوں 5 بنا دوں۔ بعض جن کے بچہ نہیں ہوتا نا، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کی کیا کیفیات ہوتی۔ وہ بچوں کو دیکھ دیکھ کے ترستے ہیں، ان کے کپڑوں کو دیکھ دیکھ کے ترستے ہیں کہ ہائے میرا بھی کوئی بچہ ہو جاتا۔ لگتا ہے ان کے ہاتھ میں کوئی کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ میں۔ یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں 5 بنا دوں۔ لگتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم سب کی چاہت نہیں چلے گی، چاہت تو ایک اللہ رب العزت کی چلے گی، چاہت تو ایک اللہ رب العزت کی چلے گی۔ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ اس یقین کو دلوں کے اندر اتارنا، یہ میری بھی حاجت ہے، آپ کی بھی حاجت ہے، اور ایک ایک کے پاس جا کے اس کو یہ بات بتانا کہ بھائی یہ تیری حاجت ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے مجھے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے بہا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن 2 نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ایک صحت کے بارے میں اور دوسرا ٹھنڈے پانی کے بارے میں۔ ہاں نعمتوں میں سے سب سے پہلے ان کا سوال ہوگا۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پوچھو جو بندہ بیمار ہو جائے نا، اس سے جا کے پوچھو اس بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہی بزرگ آئے ہوئے تھے، بتا رہے تھے ایک ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہوا، انگوٹھا اس کا ٹوٹ گیا، کٹ گیا۔ میں نے کہا چلو وقت نکال کے جاؤں گا، تیمارداری کر کے آؤں گا۔ میں نے کہا جب میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تیمارداری کر ہی لوں، تو میں نے اس کو کہا کہ چلو شکر ہے آپ کی جان بچ گئی۔ انہوں نے کہا ہاں تو کہے گا نا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، تیرا انگوٹھا ہی گیا، جان بچ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ میری کائنات ہی لٹ گئی ہے۔ تو انگوٹھے کو معمولی سمجھتا ہے؟ میں گلاس نہیں پکڑ سکتا، میں لقمہ نہیں اٹھا سکتا، میں اپنی شلوار نہیں باندھ سکتا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ 4 انگلیاں کاٹ دیں کہ انگوٹھا کاٹ دیں، کہ 4 انگلیاں کاٹ دو، انگوٹھا بچا لو۔ جس کو اللہ نے صحت دی، اس کو کیا پتا بیمار کا کیا حال ہے؟ وہ تو جو بیمار ہوتے اس سے پوچھو۔ ہاں صحت اللہ کی طرف سے کتنی بڑی عطا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں غبن کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہے، اور جب استعمال کا وقت، اور جب صحت چلی جاتی ہے اب کہتے ہیں اب کوشش کرتا ہوں، اب گٹو گوڈو میں جانی تو کیا کوشش کرے گا، اب تو وقت گزر گیا۔
ہاں صحت بڑی نعمت ہے، لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اس لیے اس پہ شکر کر، اپنی زبان سے کہنا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور بتاؤ کوئی ہے اس کو کہ تجھے ملک دیتے ہیں، تجھے مال دیتے ہیں، تجھے گاڑیاں دیتے ہیں، تجھے بنگلے دیتے ہیں، دنیا جہان کی ساری دولتیں تیرے اوپر نچھاور کرتے ہیں، ایمان چھوڑ دے، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کہے گا ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ہاں کیوں؟ یہی تو دولت ہے جو آگے جا کے کام آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس میں تین چیزیں ہوں گی، میں بھی غور کروں آپ بھی غور کرو، میں بھی غور کروں آپ بھی غور کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ اور اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ دل میں داخل ہو گیا لا تخرج منہ ابدا، پھر کبھی یہ دل سے نہیں نکلے گا۔ کہ اس کے اندر میں ایمان کے اوپر خاتمے کی بشارت بھی اس حدیث کے اندر، جس میں تین چیزیں ہوں گی۔ ایک پہلی چیز من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ اس کو محبوب بن جائے، سب سے زیادہ محبوب اللہ ہو، سب سے زیادہ محبوب اللہ کا رسول ہو۔ اب دیکھیں ہے ایسا ہے۔ دوسری چیز دوسرا کیا؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جس سے بھی محبت کرے اللہ کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز کہ یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے آپ بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہے، ایسے دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا ناپسند ہے۔ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لے گا۔ تو بھائی یہ تین چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ اللہ رسول محبوب ہو جائے، جو جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کے تذکرے کرتا ہے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ صبح سے لے کر شام تک کتنے تذکرے کرتے ہیں؟ اللہ کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے تذکرے کریں نا۔ ہمارے استاذی تھے، ان کی تشکیل ہو گئی انڈیا کے اندر، مجھے پتہ نہیں تھا، بس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے بات شروع کر دی، اور لمبا سفر تھا، 1 گھنٹہ بات کرتا رہا۔ اخیر وہ کہنے لگا بھی میں تو ہندو ہوں، تم نے مجھ سے اتنی لمبی بات، میں تو ہندو ہوں۔ میں نے کہا تیرا بیڑا تھا، مجھے پہلے پتہ ہوتا میں اتنی لمبی بات ہی نہ کرتا۔ لیکن وہ ہندو ہی کو کہنے لگا لگتا ہے تجھے بھگوان سے بڑی محبت ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا اس کے گن گائے جا رہا ہے، گائے جا رہا ہے، گائے جا رہا ہے، تھکتا ہی نہیں۔ یہ تجھے سے اتنی محبت ہے، 1 گھنٹے سے اسی کی باتیں کیے جا رہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، آپ نے اللہ کے کتنے تذکرے کیے، پھر بھی کہتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میاں میں تیری ویسے خوبی بیان نہیں کر سکا جیسے تیری کرنی چاہیے تھی۔ اتنی خوبیاں بیان کر کر کے، یہ آج جو کچھ ملا اللہ کے نبی کے واسطے سے مجھے آپ کو ملا ہے، آج جس کو جو کچھ ملا وہ اللہ کے نبی کے واسطے سے ملا ہے، پھر بھی کیسی اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اللہم انت حق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى، اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواسي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك
انت اللہ الرؤوف الرحیم. یہ میرے نبی کی بڑائی ہے جو اللہ کی بڑائی میں یہ بول فرمایا کرتے تھے. اور سارا اس میں تفضیل کے صیغے استعمال کیے. انت حق من ذکر، لمیاں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں کہ آپ کی بڑائی کو بیان کیا جائے. وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، جن کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، آپ کی پوجا کی جائے. وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ، جو جن کے اوپر کوئی قابو پا لیتا ہے. کسی بندے کے نیچے کہتے ہیں میرے بندے نیچے 300 بندے کام کرتے ہیں. بعض لوگوں کو سنے کہتے ہوئے میرے نیچے 300 بندہ کام کرتا ہے اور میرے نیچے پورا صوبہ ہے، میں گورنر ہوں پورے صوبے کا اور تمہیں پتہ نہیں پورے ملک کے اوپر میری چلتی ہے. کہتے ہیں اس کو دیکھو ملک الملوک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، پھر بھی کیا ہے ارأف من ملک، کہ ان میں آدمی میں جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا روب دبدبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ کریم اللہ ایسا ہے، سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پہ. سب کے اوپر مالک ہونے کے باوجود ارأف ہے، ارأف سب سے زیادہ مہربان. وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، اور جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے بڑا سخی. جس کو جو ملا اللہ نے دیا اس کو، جس کو جو ملا اللہ سے ملا، اللہ دینے والا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس یقین کو اپنے دل کے اندر میں اتارنا. کامیابیاں اللہ کے پاس ہیں، ناکامیاں اللہ کے پاس ہیں، عزتیں اللہ کے پاس ہیں، ذلتیں اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اسی کے پاس ہیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھا کر لو اور ساری دنیا کے میڈیکل سٹور اکٹھے کر لو، ان سے نہیں ہوگا، ایک اللہ سے. اس یقین کو اپنے دل کے اندر اتارنا. مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے لیکن حال آنے کے اوپر پھر بھاگتے اللہ کے غیر کی طرح. کیوں؟ کیونکہ اندر اتری ہوئی یہی چیز. ہم تو نماز پڑھ کے بھی اللہ کے غیر کو سنا دیں. ہمارا حال تو وہ ہے کہ آدمی کا مقدمہ پھنسا ہوا تھا اور جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے صف کے اندر، نماز پڑھ کے، اور میاں اس مقدمے میں تو مہربانی کرے گا. بیٹھا اللہ کے سامنے، سنا جج صاحب کو رہا، توبہ توبہ استغفر، اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا. ہمارا حال تو یہ، ہمارے بڑوں میں سے پرانوں میں سے وہ کہتے ہیں ہماری جماعت چلی سال کے لیے، لمبا سفر تھا، پیدل سال تھا، کا خوب بولا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سارے غیر سے نہیں ہوتا، خوب تذکرے کیے اس قیام میں. اگر اللہ کی شان، سمندر کے اندر میں ہمارا جہاز تھا، جہاز کو کنارے پہ لگانا تھا. جہاز کو وہ کنارے پہ نہیں لاتے نا، کیونکہ جہاز کو کنارے پہ لے آئے تو پھر وہ پھنس جائے گا، تو اس کو سمندر میں کھڑا کرتے ہیں کشتی کے ذریعے سے، اس کو سامان کو لوگوں کو منتقل کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری جماعت کو اس جہاز سے کشتی میں اتار دی. سال والی جماعت تھی اور سال ختم ہونے کو تھا. جس وقت میں اتارا ہماری ساری جماعت کشتی میں اور ہم روانہ ہو گئے کنارے کی طرف. راستے کے اندر میں بھنور آ گیا. بھنور جانو وہ جو لٹو سا ہوتا ہے جس کے اندر میں کوئی چیز آ جائے وہ تہہ میں چلی جاتی ہے نیچے تک. کہ وہ اب بھنور قریب آ گیا تو ہم سارے ساتھی پریشان کہ یا اللہ اب کیا کریں. تو سارے ساتھیوں کے پاس رومال تو ہوتے ہی ہیں، کپڑا تو اپنے پاس ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، رومال ہاتھ میں لے کے زور زور سے وہ جہاز کی طرف یوں ہلانے لگے کہ بھائی ہمیں مدد دو، ہمیں مدد کرو، تو پھنس گئے. وہ جو ملح تھا وہ عرب تھا، کہنے لگا انا للہ و انا این تتوجہون، ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، تم کیوں اللہ کے غیر کو پکارے ہو. ہم نے کہا سارا ساتھ تو ہم نے کہا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جب حال آیا تو اب رومال ہی لا رہے، حال آنے کے اوپر سارے پھر، حال آنے کے اوپر سارے فیل ہو گئے. تو ایسے حالات اللہ بھیجیں گے اپنے بندے کو دینے، کیا کرتا ہے. ہاں پھر بھی کس کی طرف پکارنا، اللہ کو پکارنا. اللہ آپ ہی کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہماری سننے والا نہیں. ہر ایک کی سب سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا.
یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اس یقین کو اپنے دل کے اندر اتارا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ وہ تابعی ہیں جو صحابہ کی گود میں کھیلے ہیں۔ کہتا واللہ ما كانوا اکثرکم صلاة ولا صیاما ولکنہ شیء وقر فی القلب، کہ اللہ کی قسم اے تابعین، میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ تو تم سے زیادہ نہ نمازیں پڑھتے تھے نہ تم سے زیادہ روزے رکھتے تھے، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک چیز تھی، وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، جو ان کے دل کے اندر گڑی ہوئی تھی، وہ اندر کا ایمان تھا، اندر کا ایمان تھا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے، ان سے کہا کہ تم یہ نقل کرنے والے، انہوں نے کہا تم سے زیادہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تم سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، واللہ کانوا خیرا منکم، لیکن اللہ کی قسم تم سے بہترین تھے، تم سے بہتر تھے۔ انہوں نے کہا وجہ، سوال کرنے والے پوچھا وجہ، انہوں نے کہا کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، وہ دنیا سے بے رغبت تھے، آخرت کی طرف رغبت کرنے والے تھے۔ ہاں، ادھر تبلیغ میں بھی پورے پھر رہے ہیں اور دنیا میں بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ صحابہ کا یہ حال نہیں تھا، صحابہ کا یہ حال۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ کیا خوبصورت سوال کیا صحابی نے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب عمل کروں اللہ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ سوال دیکھیں اس کا، کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ بھی مجھے محبوب بنا لے اور لوگ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لیں۔ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ جو لوگوں کے قبضے میں ہے اس کی طرف تیری نظر ہی نہ جائے، لوگ تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ہاں، کہ یہ عمل ہے۔ اور آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر میں ہے، دنیا کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل کے اندر بھرنا، یہ سب سے میرے اور آپ کی سب سے پہلی حاجت۔ ہاں، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کر، اس یقین کو اپنے اندر، جب بھی کوئی حال آئے تو نظر کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف۔ اللہ کے اللہ کو اس پہ بڑی غیرت آتی ہے۔ ہاں، جب آدمی پہ اللہ پاک حال بھیجتے ہیں، اگر اس حال کے اندر میں اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر بڑی غیرت آتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی اللہ پاک تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے الفاظ یہ نہیں تھے کہ یہ عصا ہے، نہیں، کہا عصایا، میرا ڈنڈا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مجھے اس کے ساتھ تعلق ہے، تلبس ہے، یہ میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ پاک نے کہا اچھا اس کو ذرا زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے اپنا مشاہدہ گنوایا، یہ بھی کہا یہ عصایا، آگے جو مشاہدہ گنوایا اتوکل علیہ، ٹیک لگاتا ہوں۔ یہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں نا، اور جس وقت میں تھک جائیں تو ڈنڈے کو پیچھے رکھ کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اتوکل علیہ واحش بہا علی غنمی، اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اگر یہ دو نفع گنوا کے آگے کا ولی فیہا مآرب اخری، اور میرا مشاہدہ یہ ہے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اب نبی اپنا مشاہدہ بتلا رہے ہیں، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اس کو ذرا زمین پہ ڈالو، القھا یا موسیٰ، موسیٰ ڈالو اس کو زمین کے اوپر، فالقاها، کہ جب اس کو ڈالا
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اتنا بڑا استا بن کے وہ دوڑنے لگا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ تو کہہ رہے تھے میری چیز ہے، اپنی چیز سے کیوں بھاگ رہے پھر؟ اگر آپ کی چیز ہے، آپ تو کہتے ہیں نفع ہی نفع ہے، پھر نفع والی چیز سے کیوں بھاگ رہے؟ اللہ نے خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، نہیں پکڑ لو اس کو، ڈرنا نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ ہاتھ رکھا اور پھر عصا بن گیا، کیا بتایا؟ یہ جتنے بھی نفع والی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں اس پہ قبضہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ تم نے کہا تھا میرا ڈنڈا ہے، نہیں ہمارا قبضہ ہے۔ جب چاہیں نفع کی چیز کو ہم نقصان کے اندر میں بدل دیں۔ ہم بھی اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اور مشاہدے کی بنیاد پہ چلنا یہ آدمی کو نقصان دیتا ہے۔ ہاں میرا مشاہدہ یہ ہے، یوں کرو تو یہ ہو جائے گا، وہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ انبیاء کی خبر کچھ اور ہے، نظر کچھ اور کہتی ہے، خبر کچھ اور کہتی ہے۔ یقین کس کے اوپر کرنا؟ خبر کے اوپر کرنا۔ صحابی کو بتا دیا آپ نے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بارش کب ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، سورۃ لقمان کے اخیر میں جو 5 چیزیں بتائیں گی آپ نے بتا دیا۔ اب جب آپ نے بتا دیا اور کاہن نے خبر دے دی کہ بارش ہوگی، کاہن کی خبر کے مطابق بارش ہو بھی گئی۔ اب نبی کی خبر کیا ہے کہ بارش کا وقت اللہ کو پتہ ہے کب برسائیں گے، اور کاہن کی خبر کیا ہے اس وقت ہوگی، اور جس وقت اس نے خبر دی اسے بارش ہو بھی گئی۔ لیکن صحابی کا ایمان دیکھو، بارش ہوئی، گھر کے اندر پانی داخل ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے پانی باہر اچھال کے کہتا ہے اللہ کا نبی سچا، کاہن جھوٹا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے باہر اچھال رہا ہے، لیکن کس کو سچا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو سچا۔ اللہ کا نبی سچا، یہ کاہن جھوٹا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ یقین ہمارے دل کے اندر اتر ہے کہ کامیابی صرف اللہ سے ملے گی، ہاں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ملے گی۔ اس سے ہٹ کر جس طریقے میں بھی چلے گا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سنت زندگی جو اپنے اندر اختیار کر لے گا یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا، کوئی 5-6 سال ان کے پاس رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اپنا گوریا بستر باندھ کے کہ حضرت اجازت دیں، میں تو آپ کو بزرگ سمجھ کے آیا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا اچھا کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کوئی سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا حضرت وہ تو نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگے بے وقوف، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کے ساتھ سنت پہ چلتے رہنا یہ کرامت سے بھی اونچی چیز ہے۔ تم اور کس کو کہتے ہو کرامت؟ کوئی آدمی آسمان پہ اڑ رہا ہو، سمندر کے اوپر چل رہا ہو، اگر اس کی زندگی میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، یہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی کی غلامی کو اختیار کرے۔ ہاں ظاہراً باطناً کتنے احسانات ہیں اللہ کے نبی کے، بتاؤ اتنا احسان ماں کا ہو سکتا ہے، باپ کا ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کرو ان کا اتنا احسان ہے جتنا اللہ کے نبی کا ہر امتی کے اوپر احسان۔ اور کوئی موقع تو بتاؤ جب اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو بھولے ہوں، کوئی ایک موقع تو بتاؤ۔ حالانکہ آپ کو اختیار تھا، ہر نبی کو اللہ نے دعا دی تھی، اگر اس دعا کے استعمال کر لیتے اللہ کے نبی، حالانکہ سب سے زیادہ ستائے گئے، آپ خود فرماتے ہیں قد اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد قد اخفت فی اللہ لم یخف احد، اتنا ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا، کسی کو نہیں ڈرایا ستایا گیا، پھر آپ اپنا اختیار کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ اپنی امت پہ شفقت، اپنی امت کے بارے میں غم تھا، اپنی امت کے بارے میں آپ کو کڑن تھی کہ میری امت یہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے۔ اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ملی؟ آپ نے کہا عائشہ طائف کے میدان، طائف کے۔ اس کے باوجود صبر کرتے گئے، دعا کرتے گئے، صبر کرتے گئے، دعا کرتے گئے۔ یہ میرے نبی کا
طریقہ تھا، لیکن اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اپنی امت بتاؤ، اونٹنے کے اوپر بیٹھ کے 5 گھنٹے مسلسل اپریل کے مہینے کے اندر میں میدان عرفات کے اندر بیٹھ کے کس کے لیے دعا کی ہے؟ اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، یا امت کے لیے؟ ساری امت کے لیے آپ کی دعا تھی۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسی لیے نبی کے اوپر دیوانہ وار آپ کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں غزوہ بدر کے اندر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صفیں بن رہی تھی تو میں اپنے دائیں بائیں دیکھا، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بچے تھے۔ میں نے خواہش کی کہ کاش کوئی نوجوان ہوتے، بڑے ہوتے، کوئی شیر جوان ہوتے، چلو مجھے بھی مدد ملتی ان سے، یہ بچے کیا کریں گے؟ اور دونوں میں ایک پکڑ کے کہنے لگا، چچا وہ کہاں ہے ابو جہل جو ہمارے نبی کو گالی دیتے؟ آج وہ نہیں ہے یا ہم نہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میں تو ان کو کمزور سمجھ رہا تھا، یہ تو شیر ہے، ان کے الفاظ دیکھو، یا وہ نہیں ہے یا آج ہم نہیں ہیں، ہمیں بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ تو کہا میں نے اللہ کی شان یہ پوچھ رہے تھے، اسی وقت مجھے نظر پڑ گیا سامنے ابو جہل گھوڑے پہ۔ میں نے کہا وہ جا رہا، کہ تیر کی طرح گئے، چھپٹے ہیں اس کے اوپر، جیسے عقاب چھپٹتا ہے ایسے جا کے چھپٹے ہیں اس کے اوپر۔ ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا، ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا اور نیچے گرا۔ اس وقت میں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے باپ پہ حملہ کرتے دیکھا تو اس نے بھی حملہ کیا ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کے اوپر، اور اس کی یہ جو ہے بازو یہاں سے کندھے سے کاٹ دی اور وہ کھال میں اٹک گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ لڑتے رہے، ہاں، لیکن اس کو ٹھنڈا کیا، لیکن اچھی طرح نہیں۔ آپ پھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا ابو جہل نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں دیکھ کے آتا ہوں۔ تو یہ گئے وہاں، جب وہاں پہنچے ہیں یہ کرا رہا تھا زخموں کی وجہ سے، اتنا ہو گیا تھا کہ اٹھ نہیں سکتا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ تو کہنے لگے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی چھاتی کے چڑھ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ کہتے گئے کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود۔ کہا ہاں چھوٹی ذات کا ہے، میں سردار ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس وقت سے 3 کام کیے نا، کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے؟ کہا ہاں تیری گردن اتارنے آیا ہوں۔ کہ یہ جو میری تلوار ہے نا یہ لے لینا، یہ میری تلوار ذرا اچھی جو ہے وہ کوالٹی کی ہے، مجھے قتل کرنے میں میری تلوار استعمال کرو، ذرا سہولت سے گردن اتار لو گے، میری تلوار استعمال کرو۔ دوسرا کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی لوگوں کی گردنوں میں میری گردن ذرا اونچی نظر آئے، سردار کی گردن ہے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ اس ظالم کو تو جب ڈبکیاں لگی ہیں تو وہ کہتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پہ۔ وہ تو ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے آخری وقت میں کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو گا کہ سردار کی گردن اونچی نظر آئے۔ اور تیسرا یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ میں اس حال میں جا رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر میں تمہاری نفرت آج بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ یہ پیغام دے کے چلے گئے، انہوں نے گردن کاٹ دی اس کی۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، اس امت کے سب سے بڑے متکبر کی گردن کاٹنے کا اللہ نے اس کو موقع دیا جو اس امت کا سب سے زیادہ تواضع والا آدمی تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا میں جنات کی طرف جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہ چلے جس کے دل کے اندر میں رائی کے برابر تکبر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو صحابہ کے دلوں کے اندر میں اللہ کے نبی کی محبت اندر گڑی ہوئی تھی، ہاں آپ کے بغیر۔ اب بتاؤ اس محبت کا تقاضا کیا تھا کہ آپ کے وجود اقدس کو چھوڑ کے نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکلے، سارے عالم کے اندر گئے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے میرے دوستو، آپ جیسی صورت بنانا، آپ جیسی سیرت بنانا۔ بتاؤ کتنی غیرت آتی ہوگی جو داڑھی مڈاتے ہیں جب اللہ کے نبی کے روز اقدس کے اوپر حاضری دیتے ہوں گے، بتاؤ کہ ہے میرا امتی اور کس شکل کے ساتھ آئے۔ حیران ہر گھڑی اپنی
اب بتاؤ، بندہ کہتا ہے ابھی نہیں بعد میں رکھ لوں گا. تجھے پتا ہے اگر آج ہی موت آ گئی تو، اگر آج ہی موت آ گئی تو اس حال کے اندر جانا پڑا تو کس منہ سے جائیں گے؟ اور تو کوئی عمل نہیں ہے. کہتے داڑھی رکھنا اتنا بڑا سنت عمل ہے، کوئی اور کام نہ بھی کرے تو مستقل اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. اور میرے نبی کی ہر سنت یہ ہدایت ہے اور لوگوں کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. تو اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، اپنے اندر بھی اتارنا، اپنی اولادوں کو بھی اس کے اوپر لے کے آنا. ہاں، اپنی اولادوں کو بھی اس کے اوپر لے کے آنا. ہر ایک کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کی فکر کر. سنت زندگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ برکتیں دیتے ہیں. سنت عبادت بھی پوری ہو، سنت عادت بھی پوری ہو اور سنت دعوت بھی پوری ہو. ہم سارے کے سارے اس کی نیت کریں. اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، نماز بنانے کی مشق کریں. جو بچپن کی تھی وہی 55 میں چل رہی ہے نماز. نماز کو بھی سیکھنا، نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ ایسی نماز ہو جو اللہ سے لینے والی ہو. اللہ سے نماز میں لذت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہتے ہیں جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک سارے پردے ہٹا دیتے ہیں. دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میری طرف متوجہ ہو گیا. آئیے اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں. کہتے الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ پاک کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. اب یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں میرا بندہ مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میاں ہدایت دے. یہ سارا کلام ہو رہا ہے اور جسے لگایا وہی چوتھا گیئر الحمدللہ. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا سوال ہوگا اور کیا جواب ہوگا آگے سے؟ جسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے سب کچھ کو چھوڑا ہے، سب کچھ کے خیال کو چھوڑ دے. دیکھ سارے بادشاہوں کا بادشاہ تیری طرف متوجہ ہے. جب تیسری مرتبہ بھی اللہ اس کو آواز دیتے ہیں اور یہ کہیں اور ہی متوجہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا، جب تجھے میری ضرورت نہیں تو مجھے تیری ضرورت ہے. کتنا بڑا عمل ہے نماز. بتاؤ رمضان کے اندر میں کتنے تھے، آپ کتنے ہیں؟ غور کرو مساجد میں دیکھو کیا حال ہے. تو یہ رمضان کی عبادت کرنے والے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تو سارا سال ہے، 24 گھنٹے ہیں، ہر نماز کے وقت موجود ہیں. کہاں بھاگ گئے یہ سارے اللہ کو چھوڑ؟ ہاں، کتنی سخت بات ہے کہ آدمی اور اس کے کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز. اپنی نمازوں پہ محنت کرنا کہ کسی کی نماز نہ رہ جائے، کسی کی نماز. بعض لوگ بڑے پابند ہوتے ہیں نماز کے، لیکن یہ پتہ نہیں اولاد نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. دیکھو رزق کا کوئی مسئلہ بتاؤ ایسا ہے جو نماز سے حل ہونے والا نہیں ہے تو بتاؤ. میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، نماز پڑھو. برائیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، نماز پڑھو. کہ اللہ روزی کا مسئلہ ہے، نماز پڑھو. اللہ پریشانی اور تنگی آ گئی ہے، نماز پڑھو. جو لینا ہے اللہ سے نماز پڑھ کے لے لو. کتنا شارٹ کٹ راستہ ہے. ہم نے بڑے لمبے لمبے راستے اختیار کر لیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، خود بھی نماز کے اوپر جمے رہیں. ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے. بہت بڑے اللہ والے تھے. جب ان کی صفیں بنی بہت بڑا جنازہ تھا. اب اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا کہ بھائی سنو سنو، حضرت نے فوت ہوتے وقت وصیت کی تھی میرا جنازہ وہ پڑھے جس میں 4 چیزیں ہوں، کہ کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، کبھی اس کی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی،
کبھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو اور کبھی اس کی غیر محرم کے اوپر نظر نہ پڑی. میں تو کہتا ہوں چلو اس وقت میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے روتے ہوئے آگے ہوئے، کیونکہ بار بار اعلان ہو رہا تھا. بہت مفتی، علماء، مشائخ اور نیک لوگ، زہداء، اتقیاء، صوفیاء، کیا کیا موجود تھے، وہ سارے موجود تھے. لیکن یہ وقت کا بادشاہ، اس میں یہ چاروں چیزیں موجود تھیں. وہ آئے اور انہوں نے جنازہ پڑھا. اگر ہمارے دور میں فوت ہو جاتے تو ان کا کوئی پڑھنے والا تھا جنازہ؟ چار چیزیں، اور چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر ہے. کبھی تہجد فوت نہ ہو، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، کبھی اس کی جو ہے سب کی سنتیں قضا نہ ہو، اور کبھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. کیسے لوگ ہو گیا؟ اور وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ، کسی مدرسے کا عالم نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، وقت کے بادشاہ کے اندر یہ چیز. وہ لوگ بٹی میں چلے گئے میرے دوستو، جنہوں نے اس طرح اللہ کو راضی کیا تھا، اس طرح عبادت کیا کرتے تھے. اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 1000 رکعت نفل روز پڑھا کرتے تھے. آج تو یہ قصہ پاری نہ بن چکے ہیں نا. آج کون ہے اتنی نوافل پڑھنے والا؟ 1000 تو پورا 100 نفل پڑھنے والا. امت سے چلے گئے. اشراق پڑھنے والا کون ہے؟ چاشت پڑھنے والا کون ہے؟ ابابین پڑھنے والا کون ہے؟ تہجد کا اہتمام کرنے والا کون ہے؟ پہلے لوگوں نے اللہ کو کیسے کیسے راضی کیا. آج کی رات رکوع کی ہے، کبھی لمبا رکوع کر کے دیکھیں، پھر اس بندے کی قدر آئے گی کہ جب آج کی رات میری رکوع کی ہے، آج کی رات میری سجدے کی ہے. نماز کے اندر لذت. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں کی رات کے اندر میں عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی. فجر کی اذان کے وقت سلام پھیر کے کہہ رہے کہ اللہ میاں تیری راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعت ہی پوری نہیں ہو پا رہی. کیسی نماز ہوگی یار، کیسا انہوں نے نمازوں کے ساتھ دل لگایا، کیسا قرآن کے ساتھ دل لگایا. اب رمضان گیا تو قرآن گیا. کیسی کیسی قرآن کے ساتھ انہوں نے دوستی لگائی تھی. میری آپ کی دوستی ہے. آج تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، شرماتے ہیں. کسی قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو اپنا قرآن سنایا، اپنی نماز سنائی کہ مولانا صاحب میری نماز سنیں ذرا، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، میرا قرآن سنیں، کوئی لہنے چلی کی غلطی تو نہیں کرتا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن کے شروع میں لکھا ہے کہ بعض غلطیاں ایسی ہیں جس کے کرنے سے بعض اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ سمجھتے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعض غلطیاں ایسی ہیں. ہاں، قرآن کے ساتھ دل لگانا، اس کا دل سیر ہی نہ ہو، اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا. ہاں، کثرت کے ساتھ. وہ لوگ جو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، 1 رکعت کے اندر میں. ابن القاتب رحمۃ اللہ کے بعد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھا مولانا زکریا رحمہ اللہ نے کہ ایک دن میں 8 قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. بتاؤ، اب تو یہ حال ہو گیا کہ اس پہ یقین کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ 8 قرآن یہ کیسے ہو سکتا ہے. عصر سے مغرب کے بیچ میں سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کھانا پکا کے اپنے والد کے سامنے رکھنے تک 15 پارے پڑھ لیا کرتے تھے. گھروں کے اندر میں ایسا ماحول بنایا ہوا تھا، ایسی تربیت تھی گھروں کے اندر کہ خود بھی تلاوت کرنے والے. یہ جو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پہلے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. زندگی ایسی تھی، گو رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، کہیں ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ رسی باندھ کے اس کو پھینکتے اوپر. گو کی گریب مضبوط ہوتی ہے، وہ پکڑ لیتی ہے، اوپر چڑھ جاتی. تو ایک مرتبہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام تھا. جب اس کو پھینکا، اس گھر کے اندر سے بچی نے قرآن پڑھا.
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی تک وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں؟ کہا بس کر بچی، آج کے بعد میں نے توبہ کر دی، آج کے بعد پھر میری توبہ ہے، میں کبھی گناہ نہیں کروں۔ گھروں کے اندر سے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آیا کرتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، گھروں کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ آج گھروں کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب؟ نہ کوئی اس میں تلاوت ہے، نہ اس کے اندر کوئی نماز ہے، تو یہ گھر نہیں قبرستان ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ قبرستان ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ہاں اپنے گھروں کو ان کے ساتھ آباد کرنا، ہاں اپنے اوراد وظائف اور اس کی ترتیب بنانا روزانہ کے اعتبار سے، ہاں روزانہ فجر کی نماز میں اٹھنا، پہلے سے اٹھا ہوا ہو ہر بند۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو نور ملا فجر کی اذان سے پہلے قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کے پڑھنے سے جو مجھے نور ملا، اتنا کسی عمل سے نہیں۔ اس وقت میں اٹھا ہوا بندہ، اس کی راتیں آباد ہوں، اس کا دن آباد ہو، اپنے آپ کو اس کے اندر لگائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی کثرت کرنا، بتاؤ اللہ کے نبی کے کتنے احسانات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب حکم ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا اصلی علی النبی یا نصلی علی النبی، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجیں۔ اس کا علماء نے وجہ لکھی ہے، کیا مطلب کہ اس پاک ذات کے اوپر جو گناہوں سے پاک ہے، میرے جیسا ناپاک آدمی کیسے درود بھیجے گا؟ اے اللہ اس پاک ذات کے اوپر آپ ہی درود بھیجیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ہی ان کے اوپر درود بھیجیں۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے بریء من النفاق و بریء من النار، یہ جہنم سے بھی بری ہے، یہ نفاق سے بھی بری۔ کم سے کم 100 مرتبہ درود، ہمارے بڑے کہتے ہیں 300 مرتبہ پڑھو، ہاں کثرت میں آ جائے۔ حدیث پاک میں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جو اس درود پاک کو پڑھے گا نبی کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ درود پاک کا اہتمام کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا میں جب گیا تو اللہ نے کہا اس کو اکرام کے ساتھ لاؤ اور تخت کے اوپر بٹھاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ وہ نبی پہ جو درود پڑھتا تھا اس کی برکت سے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ کیا؟ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، کہ اس دعا کی برکت سے، اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے میرا یہ اکرام کیا۔ تو روزانہ درود پاک کی کثرت کرنا، دنیا میں بھی نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، آخرت میں تو ہے ہی نفع، اس کے میں کوئی شک نہیں کہ جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا کل نبی کے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو زیادہ درود پاک پڑھنے والا۔ تو درود پاک کی کثرت کرنا، اس کی بھی ہم سارے نیت کر لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق اختیار کرنا۔ تبلیغ جو چلے گی بیانوں سے نہیں چلے گی بھائی، وہ نبی والے اخلاق سے چلے گی۔ بڑے بڑے اعمال کر لیے لیکن کسی کے حق کو علماء نے لکھا ہے ایک آدمی شہید ہے، اس کی شہادت بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن اس کو جنت کے دروازے کے اوپر روک دیا جائے گا کہ بھائی صاحب تو نے فلاں کا قرضہ دینا تھا نا؟ کہاں؟ کہ اگرچہ تو شہید ہے جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے وہ قرضے والا معاملہ چکا پھر جنت میں جا۔ جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک قرضے والا معاملہ نہیں چکاتے۔ آج کتنوں کا حق مارا ہوا ہے اور پرواہی کوئی نہیں ہے، پرواہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ خوب عبادت گزار بھی ہے، ہاں نمازیں بھی خوب پڑھتا ہے۔ وہ ایک آدمی رشوت لیتا تھا، جب اس کو کوئی رشوت دینے آتا تو مصلی کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا کہ بھائی میں رشوت نہیں لیتا، مصلی کے نیچے رکھ دو بس میں اپنے ہاتھ سے نہیں لیتا، مصلی کے نیچے رکھ دو۔ ماشاءاللہ
اس کا یہ مصلی، اس کی نماز رشوت دینے والے کے لیے تو ہدایت بن جائے گی نا، کیا اس کے دل کے اندر قدر ہوگی؟ بھائی جب نبی والے اخلاق آئیں گے یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، ماں بیٹی سے ان اخلاق کے ساتھ پیش آئیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ اس کو کر کے تو دیکھ، کون ہے جو گھر کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہوتا ہے؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، مٹی ہوئی ہے اس میں۔ گھر کے اندر داخل ہونا مسکراتے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے متواصل الاحزان دائم الفکر تھا، آپ کا غم مسلسل تھا، آپ کی فکر ہمیشہ تھی، غم ہر وقت ہونے کے باوجود آپ ہر وقت مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، غیبت نہ ہو، تجسس نہ ہو، اور کسی کے اوپر بہتان نہ ہو، بدگمانی نہ ہو۔ پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر بدگمانی کے بعد غیبت بنتی ہے، پھر غیبت کے بعد بہتان بن جاتا ہے۔ کیسے لوگ ہوں گے یار قبروں میں چلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے کسی کی غیبت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر میں غیبت کروں تو اپنی والدہ محترمہ کی کروں گا، کیوں؟ میں اپنی نیکیاں دوں بھی سی تو اپنی والدہ کو دوں، کسی اور کو کیوں دوں؟ بتاؤ، ہے ہمارے اندر یہ اخلاق؟ جب کسی کو لتاڑنے پہ آتے ہیں تو بس پھر سارا کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں، تبلیغ ایک طرف ہو جاتی ہے، پھر میں خان صاحب ہوں، پھر میں ملک صاحب ہوں، ہاں، اور میں پھر فلانا صاحب ہوں، اور فلانا صاحب ہوں، اور فلانا صاحب، میں بتا دوں گا کہ میں کیا ہوں۔ توبہ توبہ استغفر، اپنے نبی کے اخلاق نہیں دیکھتے، کیسے اخلاق تھے؟ فتح مکہ کے موقع کے اوپر میں آپ نے عام معافی کا اعلان کیا ہوا تھا، سوائے 2 بندوں کے، ان کے بارے میں عام اعلان تھا جہاں تمہیں ملے ان کو قتل کرو۔ یہاں تک کہا تھا بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے بھی ہوں تو بھی ان کو قتل کر دو۔ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا جس کے بارے میں اعلان تھا، وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ چپ، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا، آپ چپ، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے آگے آ جاؤ، تمہارا کلمہ قبول ہے، اس کی جان بھی محفوظ، اس کی مال بھی محفوظ۔ صحابہ کی طرح منہ کر کے کہنے لگے وہ کیوں نہیں قتل کیا اس کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہیں اسی کے بارے میں تو میں نے اعلان کیا ہوا تھا، اس کو قتل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا اب قتل کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا اب تو کلمہ پڑھ لیا اس نے، میں اس کا کلمہ قبول نہیں کر رہا تھا، اسی لیے نہیں کر رہا تھا کہ اس کو قتل کر لو۔ کتنی بیوہ سامنے کھڑی ہیں کہ ان کے شوہر کو اس نے قتل کیا، کتنے یتیم بچے سامنے کھڑے ہو کے مجھے پکار رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کو قتل کرو۔ میں تو کہہ رہا تھا اس کو قتل کر دیتے، لیکن تم لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیتے آنکھوں سے، آپ نے کہا نبی کی شان کے خلاف ہے آنکھوں سے اشارے کریں، میں اشارہ کرتا، اور میں نے تو کلمہ قبول نہیں کیا اس انتظار میں کہ تم اس کو قتل کرو، تم نے کیوں نہیں قتل کیا اس کو؟ لیکن اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ۔ آج مسلمان سے مسلمان کی بیٹی محفوظ نہیں ہے، آج مسلمان سے مسلمان کی جان محفوظ نہیں۔ یہ کیسا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ مانتے اس اللہ کے نبی کو جس کے اخلاق اتنے زبردست تھے کہ جنتی کو بھی یہی اخلاق عطا کیا جائے، ان جیسے اخلاق کو اختیار کر۔ سلم قطعک واعف عمن ظلمک آت من حرمک احسن من اساء الیک۔ آپ نے کہا علی اولین آخرین کے اخلاق بتاؤں؟ جی بتائیں۔ میں کہا یہ اخلاق ہے۔ اور ایونٹ میں ہمارے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے کارگزاری سنائی، اللہ اکبر، انہوں نے وہ گھر سے ایک بندہ مٹھائی لایا تو اس کی نیت یہ تھی کہ مٹھائی لایا ہوں تھوڑا تھوڑا کھاتا رہوں گا روز، تو اس کے جو باقی ملنے والے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مٹھائی لائے، آؤ بھائی ہمیں بھی، تو انہوں نے ایسے ہاتھ بھرا نا، تو انہوں نے اوپر سے ہاتھ پکڑ گئے، بھائی چلو تھوڑا تو ٹھیک ہے، یہ سارا ہاتھ ہی بھر لیا تم،
تو غصے میں آگے مٹھائی کو پھینکی اور دل کا کہ اس کو قتل کر دو، پھر ہاتھ روک لیا اس نے، تو غصے کی وجہ سے کہا وہ چلا گیا۔ اب وہ غصہ بڑا شدید تھا کہ اس نے میرا ہاتھ کیوں اس نے، لیکن انسلٹ سب کے سامنے نا، کہتے ہیں النصیحۃ امام الناس الفضیحہ، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا بھی اس کو رسوا کرنا، اس کے بھی آداب ہیں، کسی کو نصیحت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ تو وہ کہا جب چلا گیا، میں نے کہا یار چلو اس نے ایسے کیا، اسے معاف کر دیتے ہیں، چلو میں نے اٹھا ہی لیا تھا تو کچھ نہ کرتا، معاف کر دیے، میں معاف کرتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں کہ معاف بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اچھا بھی کرنا ہے۔ پھر گیا جا کے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور جا کے اس کو پیش کیا، میں نے کہا تاکہ پورا عمل ہو جائے اس کو۔ یہ بڑا مشکل سبق ہے بھائی، ہاں سال لگانا آسان ہے، 7 مہینے لگانا آسان ہے، لیکن دل کیا ہر ایک سے دل صاف ہو، یہ سبق کون سیکھے گا؟ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تو 24 گھنٹے ایسے گزار سکے کہ تیرے دل کے اندر میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تیرا دل ہر ایک سے صاف ہو، فافعل، ایسا کر کے دکھا۔ ثم قال یا بنی، پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا ذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اس سنت پہ کوئی آ کے دیکھے، اپنا دل ہر ایک سے صاف ہو۔ اور کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں اس وقت میں گھروں کے اندر میں، ہاں غیبت سے کون بچا ہوا ہے؟ دل پھٹ جاتا ہے جب غیبت کرتے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیہ تھی، وہ کہنے لگی فلانی تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک نہیں ہے، چھوٹے قد کی ہے، اشارہ یوں کی ہاتھ سے، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے ان کا نام لے کے فرمایا کہ اوہ تو نے اتنا برا کلمہ کہا، اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے، کیوں کہا تم نے اسے؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ سخت بدبو آئی، آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں لگتا ہے کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، یہ اس کی بدبو مجھ تک پہنچی ہے۔ پہلے غیبت کرتے تھے اس کی بدبو بھی آتی تھی، ہاں یہ نبی کے مبارک زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب تو فضا میں عام ہے، اب کہاں سے پتہ چلے گا؟ غیبت نہیں کرنی، مسلمان کی کتنی قدر ہے اللہ کے ہاں، ہاں اگر ان صفات کے ساتھ مسلمان کو تبلیغ کریں گے پھر دیکھو یہ مسلمان کیسے ہمارے قریب ہوتے۔ ہر ایک کی عزت کرنا سیکھے، چھوٹا بڑے کی عزت کرنا سیکھے، بولنے کا بھی انداز نرم بول ہو، شفقت، نرمی، محبت، دوسرے کو لینا سیکھیں، ہاں تانا نہیں مارنا، کسی کو طنز نہیں کرنا، تانا نہیں مارنا، یہ سب حرام ہے، حرام، حرام سے چھوٹا گناہ نہیں۔ مسلمان کو اللہ نے بڑا عزت والا بنایا ہے، یہ اللہ سے لینے کا بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری رات تہجد پڑھنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے وہ شخص جس کے اخلاق پوچھے۔ اپنے اخلاق کو بنانا، ہاں کسی کے اخلاق کا پتہ کرنا ہو نا تو اس کے گھر والوں سے پتہ کرو یہ کتنا اخلاق والا ہے۔ گھر والے بتائیں، گھر والے کسی کی بزرگی نہیں مانتے، گھر والے کسی کی بزرگی نہیں مانتے، یہ گھر والوں سے پوچھو کہ کتنا بڑا بزرگ ہے، اس کی بزرگی کا کیا حال ہے۔ کبھی تعریف کر دینا گھر والوں کی، ہاں گھر والوں کی دلداری کرنا، کبھی تعریف کر دینا، اچھے نام سے پکار دینا۔ ایک بزرگ گئے اپنے مرید کے گھر، کھانا کھایا، کھانا اچھا لگا، اپنے مرید سے کہا کہ پردے میں بلاؤ اپنی اہلیہ کو، تو انہوں نے پردے میں بلایا، تو کہنے لگے بیٹا تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ وہ اندر سے رونے لگ گئی، تو رونے کی آواز کہا بیٹا کیا ہوا، میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ سبق اپنے مرید کو بھی سکھا کے جائیں، 30 سال سے اس کے گھر کے اندر ہوں، کبھی تعریف نہیں کی، آپ نے پہلے دن ہی کھانا کھایا تعریف شروع کر دی کہ بیٹا اچھا کھانا ہے، اچھا کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں اللہ عائشہ جب سے پتہ چلا ہے کہ
کہ تیری میری جوڑی جنت کے اندر میں بھی ہوگی، میرے لیے مرنا آسان ہو گیا۔ اللہ، امی عائشہ کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کا دل رکھنے کے لیے پیار بھرے بول بول اپنے بیٹے کو بلانا بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اوے فلانے، اوے ایسے، اوے ویسے۔ اگر اس طریقے سے بلائیں گے اس کو تو کیسے عزت کرے گا؟ اس سے تو توقع کریں گے بڑوں کی عزت کرے، اس کو بھی تو عزت دیں۔ اپنے اولادوں کو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، امر کا صیغہ ہے، اپنی اولادوں کو عزت دو بھائی۔ تبلیغ میں لگانا چاہتے ہیں، اپنی پراپرٹی جائیداد سمجھ کے رگڑ نہ دیں اس کو، پیار سے، محبت سے۔ ہماری پیار اور محبت کا زیادہ مستحق ہماری اولاد ہی تو اور کون؟ گھر والوں کو پیار، جہاں جائیں آپ کی محبت ایسی ہو ہر ایک آپ کے ساتھ جڑتا چلا جائے، جیسے میرے نبی کی اللہ نے قرآن میں کہا، ہاں کہ اللہ اے نبی